ایک عمدہ خطاب، بے مثال تقریر، کوثر و تسلیم سے ماشاءاللہ لبیک گفتگو، جسے ہر جمعے میں مسجد گل افشاں کے منبر و محراب سے تمام مصلیان مسجد، تمام باشندگان علاقہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑی دلچسپی کے ساتھ سماعت کرتے ہیں، اور آنے والا نمازی جب مسجد گل افشاں سے نماز جمعہ سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کی جانب آتا ہے تو تبصرہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی عمدہ بہترین موضوع پر آج حضرت علامہ مفتی محمد ارشد امجدی صاحب قبلہ خطیب امام مسجد گل افشاں استاد جامعۃ البرکات خورشید العلوم کا خطاب ہم نے سماعت کیا۔ ہماری معلومات میں مزید اضافہ ہوا۔ ظاہر بات ہے ہم تمام لوگ، ہم بہت سارے اس جلسے میں بہت سارے ایسے ہیں جو نماز جمعہ وہاں ادا نہیں کر پاتے ہیں، کوئی کہیں کا رہنے والا ہے، کوئی اپنے علاقے میں نماز جمعہ ادا کر لیتا ہے، لیکن ماشاءاللہ آج ہمارے حصے میں یہ سعادت آ رہی ہے کہ اسی بلیغ البیان فصیح اللسان کی عمدہ گفتگو سننے کا ہمیں دار حرم کانفرنس میں موقع مل رہا ہے۔ انتہائی محترام کے ساتھ میں گزار ہوں حضرت علامہ مفتی محمد ارشد امجدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور دار حرم کانفرنس میں دستار بندی، عظمت قرآن، اصلاح معاشرہ، جس موضوع کا وہ چاہے ہر موضوع کا چھوٹا اور منفرد ہوا کرتا ہے، خطاب عیاب سے ہم تمام لوگ مستفید فرمائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دار حرم کانفرنس، علماء مسلک اعلیٰ حضرت، جلسہ دستار بندی، فصاحت ان کے لب کو چوم کر اترانے لگتی ہے، فصاحت ان کے لب کو چوم کر اترانے لگتی ہے، گھٹا انوار و رحمت کی ہر ایک سو چھانے لگتی ہے، اور انہیں اللہ نے اس خاص خوبی سے نوازا ہے کہ جنہیں یہ چھو لے ان لفظوں سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ مائک پر حضرت علامہ مفتی محمد ارشد صاحب قبلہ امجدی، خطیب و امام مسجد گل افشاں و استاد جامعۃ البرکات خورشید العلوم، ویلکم دہلی۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً على حبيبه ورسوله سيدنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بالصدق والصفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بادائے توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، اولیاء کرام سے محبت رکھنے والوں، آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، مظہر سر ازل گوشے چشمِ کرمِ، مظہر سر ازل گوشے چشمِ کرمِ، محبت خاص ابد واقف پنہا مدد، اور ماں گدائے تو سلطان دو عالم ہستی، ماں گدائے تو سلطان دو عالم ہستی، است دارین تما یا شہی جیلا مدد، است دارین تما یا شہی جیلا مدد، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جز وہ کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ، اپنی لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہے ہیں درود و سلام کی۔ پڑھیں ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ اس مقدس اور مبارک محفل میں شرکت کر رہے ہیں جس کو نسبت نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، اور اس مقدس محفل کے اہتمام کا مقصد دستار حفظ ہے، جس کو چند لمحات کے بعد آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن حضرات نے جامعۃ البرکات خورشید العلوم کی بنیاد رکھی، اور لائق مبارکباد ہیں وہ لوگ جو جامعۃ البرکات خورشید العلوم کے معاونین ہیں، مخلصین ہیں، محبین ہیں۔ میں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جامعۃ البرکات خورشید العلوم کے معاونین، مخلصین، محبین کو عمر دراز عطا فرمائے، آمین۔ یہ آج جو آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ جامعۃ البرکات خورشید العلوم کا فیضان ہے کہ آج وہاں سے فارغ ہونے والے 8 طلباء کرام کے سروں پر دستار حفظ کا مقدس تاج، زرعی تاج آپ تمامی حضرات کی نگاہوں کے سامنے علماء کرام کے ہاتھوں سے رکھا جائے گا۔ تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ان تمام حفاظ کرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کو دین کا سچا پکا سپاہی بنائے، آمین۔ میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، رب قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، جس نے اللہ کے شاعر کی تعظیم کی، بے شک اس کا یہ تعظیم کرنا دل کا تقوی اور دل کا ایمان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی نشانیوں کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ رب اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ جس نے میری نشانیوں کی تعظیم کی، جس نے میرے شاعر کی تعظیم کی، بے شک اس کا یہ تعظیم کرنا دل کا تقوی اور دل کا ایمان ہے۔ یہ بات ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کی تعظیم کرنا یقیناً ایمان کی روح، ایمان کی جان ہے۔ لیکن کیا جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ اللہ ہیں یا اللہ کا غیر ہے؟
سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جن نشانیوں کی تعظیم کا رب کائنات نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے، آیا وہ نشانیاں اللہ ہیں یا اللہ کا غیر ہے؟ یہ بات ایک دم کنفرم ہے کہ جن نشانیوں کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا غیر ہے، لیکن ایسا غیر نہیں جیسا آپ نے سمجھ لیا ہے۔ ان میں نہ جانے کتنے اہل اللہ ہیں جن کی تعظیم کا رب کائنات نے قرآن پاک میں حکم دیا۔ اور اس آیت کریمہ کی تلاوت میں میرے یہی دعوے ہیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ان کو وسیلہ بنانا، ان سے مدد مانگنا، یہ تمام چیزیں جائز ہیں۔ اللہ کی نشانیوں کو آپ اس چھوٹی سی تمہید سے سمجھیں۔ جب ایک گناہگار مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، وقت کا عالم نہیں ہے، اپنے وقت کا ولی نہیں ہے، کوئی حاجی نمازی نہیں ہے، ایک گناہگار جس کے پاس صفت ایمان ہے، جس کے پاس محبوبیت کا ادنا سا درجہ ہے، جس کے پاس ایمان ہے، جب اس گناہگار مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد لوگ اس کو غسل دیتے ہیں، غسل کے بعد اس کو کفن دیتے ہیں، اور کفن دینے کے بعد لوگ اس کو اپنے کاندھوں پر سوار کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، وقت کا عالم نہیں ہے، کوئی بہت بڑا محدث نہیں ہے، وقت کا ولی نہیں ہے، ایک گناہگار مسلمان جب اس کا انتقال ہوا لوگوں نے اس کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا، ایک نہیں 4 8 لوگوں نے اپنے کاندھوں پر سوار کیا اور قبرستان لے کر گئے، قبرستان میں اس کو جا کر دفن کیا، اس زمین میں دفن کیا جس پر آپ جوتا اور چپل لے کر چلا کرتے تھے، جس پر آپ سڑک نکال سکتے تھے، جس پر آپ بلڈنگ بنا سکتے تھے۔ لیکن جب یہ گنہگار مسلمان اس زمین کے اندر دفن ہو گیا، اس زمین میں اس گنہگار مسلمان کی قبر بن گئی، تو اس زمین کا مقام دیکھیں آپ، رب کائنات قرآن پاک میں فرماتا ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسولوں کے لیے ہے، اور اس کی عطا سے ایمان والوں کے لیے۔ مسلمان زندہ ہے تب بھی اس کی تعظیم کی جائے، مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کا مقام اتنا بلند کہ جس زمین پر آپ جوتا اور چپل لے کر چلا کرتے تھے، جس زمین پر آپ روڈ نکال سکتے تھے، جب ایک گناہگار مسلمان کی قبر اس زمین میں بن گئی تو یہ علماء کرام کی جماعت بیٹھی ہے، ان سے پوچھئے اس زمین پر جوتا اور چپل لے کر چلنا ناجائز ہو گیا، اس زمین پر مسجد جیسی عظیم عمارت بنانا ناجائز ہے۔ یہ ایک مسلمان کی تعظیم ہے، وقت کا ولی نہیں ہے، کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہے، بہت بڑا محدث نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، ایک گنہگار مسلمان ہے، لیکن اس کے پاس محبوبیت کا ادنا درجہ ہے، ایمان ہے اس کے پاس۔ جب یہ گنہگار مسلمان زمین میں پہنچ گیا تو اس زمین کا مقام بھی بڑھ گیا۔ اس گنہگار مسلمان کا تو مقام بہت اونچا ہے، لیکن جس زمین میں یہ دفن ہو گیا اس زمین کا مقام اتنا اونچا کہ اس پر مسجد جیسی عظیم عمارت بنا دینا جائز ہو گیا۔ اسی کو رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے، یعنی رب فرماتا ہے اپنے بارے میں کہ عزت میرے لیے ہے اور میرے رسولوں کے لیے ہے، اور اللہ فرماتا ہے میری عطا سے ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ یہ ایک گناہگار مسلمان کا مقام ہے، تو آپ اندازہ لگائیں جب گناہگار کا مقام یہ ہے تو علماء کرام کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا، اولیاء کرام کا مقام کتنا اونچا ہوگا، امام الانبیاء کا رتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ اسی کو رب نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی بے شک اس کا یہ تعظیم کرنا دل کا تقوی اور دل کا ایمان ہے۔ وہ اللہ کی نشانیاں ہیں کیا؟ یہی اللہ کی نشانیاں ہیں، جو چیزیں اللہ کے نیک بندوں سے لگ جاتی ہیں، جن چیزوں کو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے وہ چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان سے مدد طلب کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ان کو وسیلہ بنانا، یہ تمام چیزیں جائز ہیں۔ اور قبروں کی زیارت کے لیے تو میرے آقا نے حکم دیا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مزارات پر مت جاؤ، ان سے کچھ نہیں ملے گا،
رب فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، رب فرماتا ہے جو میرے محبوب ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، جو نیک بندے ہیں، ان کی تعظیم کرو۔ اور ان کی تعظیم ہے کیا؟ ان کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ حاضری دو، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ان کو وسیلہ بناؤ، یہی تعظیم ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ قبروں کی زیارت سے منع کرتے ہیں نا، جو لوگ کہتے ہیں قبروں پر حاضری مت دو، ان سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں کنتو نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ۔ جو لوگ منع کرتے ہیں نا تو میرے آقا کی ان کو یہ حدیث بھی یاد ہونا چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، کیوں منع کیا تھا؟ سوال یہ ہوتا ہے کیوں منع کیا تھا پہلے آقا نے؟ اس لیے کہ پہلے مومنوں کی قبریں نہیں تھی، صحابہ کی قبریں نہیں تھی، تو میرے آقا فرماتے ہیں کنتو نہیتکم عن زیارت القبور، لیکن جب صحابہ دفن ہوئے تو میرے آقا فرماتے ہیں الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ۔ اسی لیے تو ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف ہو کیا ہمیں یزیدوں سے، ہم حسین کا مزاج رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار حرم کانفرنس علامہ مفتی محمد ارشد امجدی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو قبروں پر ہم لوگ حاضری دیتے ہیں نا، مزارات پر جو حاضری دیتے ہیں، یہ میرے آقا فرما رہے ہیں الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتا ہے۔ تو میرے آقا فرما رہے ہیں آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ بریلی کا عقیدہ، یہ عقیدہ ہمیں بریلی نے نہیں دیا بلکہ یہ عقیدہ تو ہمیں قرآن پاک نے دیا ہے، جس کو واضح اللہ نے فرمایا ہے۔ اور دیکھیں آپ بخاری شریف کتاب الانبیاء کی حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی، حکم خداوندی ہوا کہ بیوی اور بچے دونوں کو ملک شام سے دور چھوڑا۔ میرے آقا فرماتے ہیں حکم خداوندی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا، جس اولاد کے لیے حضرت ابراہیم نے رب کی بارگاہ میں برسوں دعائیں کی، رب کائنات نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، حکم خداوندی ہوا کہ بیوی اور بچے کو دونوں کو ملک شام سے دور بیابان میں چھوڑائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل دونوں کو لیا اور ملک شام سے نکل گئے، سنگلاخ وادیوں کو عبور کیا، پہاڑوں کو پار کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر آج خانہ کعبہ بنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں خانہ کعبہ کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کے سامنے ایک ببول کا درخت تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچے دونوں کو اسی ببول کے درخت کے نیچے چھوڑ دیا۔ سنگلاخ وادی ہے، چٹیل میدان ہے، نہ کوئی انسان چوتھا ہے وہاں پر، نہ کسی انسان کا نام و نشان ہے، سنسان بیابان میں۔ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ دونوں کو چھوڑ دیا، اور دونوں کو چھوڑنے کے بعد ایک پوٹلی کھجوروں کی اور تھوڑا سا پانی ان کے حوالے کیا اور واپس پلٹے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم واپس وہاں بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آ رہے تھے تو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، حضرت حاجرہ پیچھے پیچھے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں اے ابراہیم معاملہ کیا ہے، اے میرے شوہر نامدار بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، آپ اپنے بیوی اور بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت حاجرہ سوال کرتی ہیں یا ابراہیم این تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه انیس ولا شيء، اے ابراہیم اس بیابان جنگل میں کوئی ہمارا مونس و غمخوار نہیں ہے، ہمارے حالات کو پوچھنے والا نہیں ہے، آپ ہمیں اس بیابان جنگل میں کس کے وجہ سے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت حاجرہ پیچھے پیچھے ہیں، حضرت ابراہیم آگے آگے ہیں، پھر سوال کرتی ہیں یا ابراہیم این تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه انیس ولا شيء، یہاں کچھ نہیں ہے ابراہیم، سنسان چٹیل میدان ہے، ریگستان ہے، سخت ہوا
آپ اپنے لخت جگر کو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنی شریک حیات کو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جس اولاد کے لیے آپ نے برسوں تمنائیں کی تھی، برسوں دعائیں مانگی تھی، اسی اولاد کو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر آج کی عورت ہوتی تو شوہر کا گریبان پکڑ لیتی اور گریبان پھاڑ دیتی، لیکن وہ ایک نبی کی ماں ہے، ایک نبی کی بیوی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت حاجرہ سمجھ گئی ضرور اس کے اندر کوئی راز پوشیدہ ہے، کوئی نکتہ پنہا ہے جس وجہ سے حضرت ابراہیم جواب نہیں دے رہے۔ اب آپ اپنے سوال کو پلٹ دیتی ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ امرک بہذا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ذرا استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، زندہ باد۔ تشریف کے آپ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتی ہیں ضرور اس کے اندر کوئی راز پوشیدہ ہے، کوئی نکتہ ہے جس وجہ سے حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اب آپ اپنے سوال کو پلٹتی ہیں اور آپ ارشاد فرماتی ہیں اللہ امرک بہذا، کیا آپ کو اس بات کا رب کائنات نے حکم دیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم ایک ہی لفظ میں جواب دیتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں نعم، ہاں مجھے یہ رب کائنات نے حکم دیا ہے۔ جیسے ہی حضرت حاجرہ نے یہ کلمات سنے جو قدم حضرت ابراہیم کے پیچھے جا رہے تھے اب وہی جم گئے۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں اذن لا یزیعنا، آپ فرماتی ہیں جب یہ رب کا حکم ہے تو رب ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا بلکہ وہی رب ہماری حفاظت۔ حضرت حاجرہ فرماتی ہے اذن لا یزیعنا، آپ فرماتی جب یہ رب کا حکم ہے تو رب ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا بلکہ رب ہماری حفاظت فرمائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت حاجرہ وہاں سے واپس پلٹی اور اسی ببول کے درخت کے نیچے آئیں، حضرت اسماعیل کو اپنی گود میں لیا، سخت ہوائیں چل رہی تھی، لو بڑی خطرناک چل رہی تھی، وہ کھجورے اور پانی چند دن کے اندر ختم ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب پانی اور کھجورے ختم ہوئی تو حضرت حاجرہ کے شکم اطہر میں دودھ بھی ختم ہو گیا، حضرت اسماعیل کے پینے کے لیے ایک بھی قطرہ نہیں بچا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پیاس کی شدت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑنے لگے، زاروں قطار آنے لگے، ماں سے بیٹے کا تڑپنا دیکھا نہیں گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت حاجرہ اٹھی، حضرت اسماعیل کو وہیں چھوڑا اور سامنے صفا پہاڑی تھی، دوڑ کر صفا پہاڑی پر چڑھ جاتی ہے، اپنے پنجوں کے بل اچک کر پانی تلاش کرتی ہے۔ میرے آقا فرماتے نہ تو حضرت حاجرہ کو پانی ملا اور نہ ہی کوئی پانی بتانے والا۔ واپس پلٹی پھر اپنے لخت جگر کے پاس آئی، حضرت اسماعیل زاروں قطار آ رہے ہیں، ہچکی بنی ہوئی ہے۔ میرے آقا یہ فرماتے ہیں حضرت اسماعیل کا عالم یہ تھا کہ اب جان لبوں کو حضرت حاجرہ اٹھی اور دوڑ کر مروہ پہاڑی پر جاتی، پانی کی تلاش میں حضرت حاجرہ نے صفا اور مروہ کے چکر لگائے۔ رب کائنات کو حضرت حاجرہ کی یہ ادا اتنی زیادہ پسند آئی کہ رب قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، رب فرماتا ہے صفا اور مروہ یہ میری نشانی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو بتاتی ہے جو چیزیں اللہ کے نیک بندوں سے لگ جاتی ہیں، جن چیزوں کو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے وہی اللہ کی نشانیاں کہلاتی ہیں، اور ان کی تعظیم کرنا دل کا تقوی اور دل کا ایمان۔ اب آپ مجھے بتائیے علماء کرام کی کثیر جماعت یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، حضرت حاجرہ نے جو صفا اور مروہ کے چکر لگائے تھے کیا احرام باندھ کر لگائے تھے، حج کی نیت سے لگائے تھے؟ نہیں، بلکہ تلاش آب میں، پانی کی تلاش میں حضرت حاجرہ نے صفا اور مروہ کے چکر لگائے تو اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ کی یہ ادا اتنی زیادہ پسند آئی کہ قیامت تک کے حاجیوں پر، قیامت تک کے عمرہ کرنے والوں پر یہ رب نے واجب فرما دیا اگر کسی کو اپنا حج قبول کرانا ہے یا اپنا عمرہ قبول کرانا ہے تو وہ صفا اور مروہ کے چکر لگائے، اس کا حج بھی قبول ہوگا، اس کا عمرہ بھی قبول ہوگا۔ رب کائنات قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، جس نے اللہ کے شاعر کی تعظیم کی، بے شک اس کا یہ تعظیم کرنا دل کا تقوی اور دل کا ایمان ہے۔ وہ شاعر ہے کیا؟ یہی شاعر ہے جو چیزیں اللہ کے نیک بندوں سے لگ جاتی ہیں، جن چیزوں کو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے
وہی چیزیں اللہ کی نشانیاں کہلاتی ہیں، اور ان کی تعظیم کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ان کو وسیلہ بنانا، ان سے مدد مانگنا، یہی ان کی تعظیم ہے۔ اسی کو رب نے فرمایا ان کی تعظیم کرنا دل کا تقوی اور دل کا ایمان۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، اور بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیں تو ادب کے ساتھ حاضری دیں، اس لیے کہ ان کی تعظیم کرنا دل کا تقویٰ اور دل کا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اور آپ کو سب کو ان کلمات پہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔